السلام علیکم ناظرین موجودہ تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایران اور عمران دونوں ہی امریکہ سے متاثرہ ہے۔ اسی طرح امریکی پالیسیاں صرف اس وقت تک ایران کے حق میں تھیں جب تک امریکی مداخلت ایران میں جاری تھی، لیکن انقلاب اسلامی ایران کے بعد امریکہ کو ایران سے منہ کی کھانا پڑی اور آج تک پابندیوں اور مختلف دباؤ کے ذریعے ایران کو نیچا دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ کی پالیسی ہے کہ وہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی مداخلت کرتا رہتا ہے، اور بقول سابق وزیر اعظم کے یہ مداخلت پاکستان میں بھی بھرپور انداز میں نظر آتی ہے، جب راتوں رات حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور پاکستان کو قدرے بہتر معیشت سے زبوں حالی میں دھکیل دیا گیا ہے، اور مہنگائی کا رونا رو کر آنے والی حکومت ملک کو تاریخ کی بدترین مہنگائی میں دھکیل چکی ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان میں موجود بحران پر میں کئی تحریریں لکھ چکا ہوں جو مختلف اخبارات کی زینت بنی ہیں۔ میرا مقصد تحریر اس بات کی طرف توجہ دلانا تھا کہ پاکستان میں جو توانائی کا شدید بحران ہے اور ساتھ ہی ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک میں گیس، پیٹرول اور بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، جس سے ہم بیرونی دباؤ میں آ کر محروم ہیں۔ ان تحریروں کا ایک اثر یہ ضرور ہوا کہ بجلی کے کچھ معاہدے ایران سے طے پا گئے، لیکن بلاول صاحب کے ایران جانے کے باوجود بقول ان کے دور کا گیس پائپ لائن معاہدہ معلوم نہیں کہاں تک پہنچا۔ خیر، اسی طرح عمران خان صاحب کے دعوے بھی ہمیں سچے نظر آتے ہیں، اور بیرونی مداخلت تو پہلے سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ بلا شبہ کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور وہ دنیا میں ایک نڈر اسلامک لیڈر کے حوالے سے جانے جا رہے ہیں، جنہوں نے امریکی غلامی نامنظور کا کٹر نعرہ لگایا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خطے میں اسلامی ممالک اور معاملات پر بھی گہری نظر ہے۔ 2018 میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے چند ماہ بعد چین سے بھی پہلے ایران کا بھرپور سرکاری دورہ کیا تھا، اور شروع کی گرم جوشی کے مطابق ایران کے ساتھ تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں تو نہیں آیا۔ شاید اس کی وجہ بیرونی عوامل ہوں، لیکن پاک ایران مشترکہ تعلقات، مفادات، باہمی تجارت میں اضافہ، سرحدی منڈیوں اور نئے بارڈرز کا قیام اور سرحدی کشیدگی کے حل پر بھی حوصلہ افزا پیش رفت گزشتہ حکومتوں سے زیادہ دیکھنے میں نظر آئی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایران کی اہم نیوز ایجنسی ایرنا کو خصوصی انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے پاک ایران تعلقات کے علاوہ خطے کی صورتحال پر بھی اہم بات چیت کی ہے۔ یہ انٹرویو اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ عمران خان صاحب کی گزشتہ حکومت کے تناظر میں اور آنے والی ممکنہ حکومت میں ان کی دنیا اور ہمسایہ ممالک خصوصاً ایران کے ساتھ کیا پالیسیاں ہوں گی۔ ممکنہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ حال ہی میں تمام تر مخالفتوں کے باوجود تحریک انصاف کی واضح برتری اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل طاقت عوام کی ہی ہے۔ تو اگر ان کی حکومت انشاءاللہ بنتی ہے اور وہ امریکہ سے ٹکر لیتے ہیں تو ان کو تقویت کے لیے ان ممالک سے بھی دوستی مضبوط رکھنا ہوگی جو امریکہ سے ٹکر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایرنا سے کیا بات چیت کی، آپ کو اس سے بھی ہم آگاہ کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکی مداخلت کا اندازہ عمران خان صاحب سے زیادہ شاید ہی کسی کو ہو، کیونکہ بقول ان کے وہ خود بھی امریکی سازش کا براہ راست شکار ہوئے ہیں۔ اسی لیے سابق پاکستانی وزیر اعظم نے ایرنا سے گفتگو میں امریکی پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے قطر میں مذاکرات کے نئے دور میں بھی امریکی رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران کے عوام کو معاہدے سے فائدہ ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ایران کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے ایران کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ انہوں نے خطے میں ایران کے اہم کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے جوہری معاہدے کی بحالی سے خطے اور دنیا دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ آزاد پالیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کی خواہش کے مطابق ہم پاکستانی قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر امریکہ سمیت دنیا کا کوئی ملک ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب نے جس طرح بیرونی طاقتوں بالخصوص امریکہ پر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا، اسی طرح انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ کس طرح امریکہ نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کی پالیسی پر عمل کیا تھا اور ایک منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کو ایک سازش کے ذریعے ہٹا دیا تھا۔
سابق وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حوالے سے امریکی پالیسی صرف ناجائز اسرائیلی حکومت کو خوش کرنے کے لیے ہے جو فلسطینیوں کے جائز اور قانونی حقوق غصب کر رہی ہے۔ انہوں نے امریکہ کو مشورہ دیا کہ وہ غیر قانونی ریاست کی حمایت کی بجائے ایران کے ساتھ روابط قائم کرے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران سے غیر قانونی پابندیاں ہٹائی جائیں اور امریکہ کو ایران کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کسی نئے تنازع کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ امریکہ کو ایران پر پابندیاں لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ توانائی سے مالا مال ایران کے ساتھ معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے جاری رہنے سے دنیا میں توانائی کا شدید بحران بھی پیدا ہو گیا ہے جو پہلے ہی ترقی پذیر ممالک کو متاثر کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ توانائی کے بحران اور تیل کی عالمی قیمتوں میں تیزی سے اضافے پر قابو پانے کے لیے ایران کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ کشیدگی میں کمی اور عالم اسلام میں تنازعات کے حل میں مدد کے لیے علاقائی کوششوں کے حوالے سے عمران خان نے اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات میں حالیہ پیش رفت کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کا پرانا اور اہم دوست ہے، جبکہ ایران نے پڑوسی اور برادر ملک ہونے کے ناطے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے۔ انہوں نے تہران اور ریاض کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد کے لیے اپنی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا کہ عالم اسلام کے ان دو اہم ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی لانا آسان کام نہیں تھا، تاہم تحریک انصاف کی حکومت کے دوران پاکستان نے مؤثر اقدامات کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ ایران سعودی مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات بہت حوصلہ افزا ہیں، ہم اس کو ایک مثبت پیش رفت کے طور پر سمجھتے ہیں۔ ایران کی نیوز ایجنسی ایرنا سے انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اور خطے کی دیگر ممالک چین، ایران اور روس کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی سابقہ حکومتوں کے مغرب پر اعتماد کرنے کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بیرونی طاقتوں نے پاکستان کو ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا، جبکہ پاکستانی عوام نے اس طرز عمل کو کبھی قبول نہیں کیا اور نہ کبھی آئندہ ایسا کریں گے۔ صہیونی حکومت کے بارے میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن کچھ لابیز مالی مراعات اور دیگر معاشی ضروریات کے حصول کے لیے اسلام آباد کو ایسا فیصلہ کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ مضبوط اور واضح موقف اس ملک کے بانی مرحوم محمد علی جناح کے موقف کا ہے، اور ہم فلسطینی ریاست کے بھرپور حامی ہیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کے بارے میں ایرانی نیوز ایجنسی ایرنا کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن تحریک انصاف کے دور میں امریکی پابندیوں کے باعث منصوبے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر بہت محدود ہیں اور ہمیں توانائی کے بحران کا سامنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر پابندیاں ہٹا دی گئیں تو پاکستان اپنے پڑوسی ملک سے سستی گیس حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام کے منصوبے کو دونوں پڑوسی ممالک کے سرحدی علاقوں میں غربت کے خاتمے میں مدد کے لیے بنیادی حل بھی قرار دیا۔ عمران خان صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ تجارت مشترکہ سرحدوں پر امن اور استحکام کی ضمانت دیتی ہے، جس سے ایران اور پاکستان کے دونوں سرحدی صوبوں کے باشندوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی حمایت کرتا ہوں اور اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام سے ایران اور پاکستان دونوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ دونوں ممالک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کرتے ہیں، جو افغانستان کے پڑوسیوں کے سماجی اور اقتصادی حالات کو متاثر کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 40 سال کی جنگ اور خون ریزی کے بعد
افغانستان میں جامع امن کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اور ہم اس ملک کے موجودہ حکمرانوں سے اپنے وعدوں کی تکمیل کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو افغانستان کے عوام پر انسانی حقوق کا اپنا ماڈل یا انداز مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے افغانستان میں امریکی جنگ ایک مکمل تباہی تھی۔ وہ افغانستان میں اہداف سے آگاہ نہیں تھے اور فتح کے حقیقی معنی کو جانے بغیر وہاں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکی جنگ میں شامل ہونے سے 80,000 پاکستانی فوجی اور عام شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ $100 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ یہ تھی عمران خان صاحب کی خصوصی گفتگو جو انہوں نے ایرانی نیوز ایجنسی ایرنا کے ساتھ کی، اور ان کی گفتگو میں مسلسل دباؤ کے باوجود خود اعتمادی اور خودداری بھی نظر آ رہی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ ان کی حکومت دوبارہ بنتی ہے تو وہ اپنی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔